ساتھ دو وحدت بقائے دین ہے. میں ملتمس ہوں ہمارے آج کے مہمان خصوصی جو کہ صبح کی نشست صبح 10 بجے سے ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے بزرگ رہنما ہیں، اور آج کے ہمارے اس دوسری نشست کے مہمان خصوصی ہیں. میری مراد جمعیت علماء اسلام کے بزرگ رہنما اور اسلامی نظریاتی کونسل کے سابق چیئرمین حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد خان شیرانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ. میں ان سے انتہائی ادب سے ملتمس ہوں کہ آپ اپنے خطاب عالیہ سے ہمیں نوازیں گے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یہ تو میرے خیال میں سب اعتراف کر چکے ہیں کہ محترم سید جواد نقوی کا یہ مجلس ذکر منعقد کرنا آج کا یا اس سے قبل امت کے لیے یہ ایک بہتر ماحول فراہم کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. جو بینر ہے اس میں ہے وحدت امت میراث نبوت. وحدت امت جو کچھ میں سمجھا ہوں واللہ عالم وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ حضرات اپنے طور پر اپنے بساط کے مطابق مطالعہ بھی فرمائیں اور مذاکرہ بھی. میرے فہم اور ادراک کے مطابق امت کے 3 مختلف مراحل ہیں وحدت امت کی. سب سے پہلا مرحلہ وحدت امت کا یہی ہے جس کے لیے آج کے مجلس ذکر میں ہم اکٹھے ہوئے ہیں، یعنی انسانوں کے اس طبقے کے درمیان وحدت کا برقرار رکھنا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یقین رکھتے ہیں، اور یہ بنیاد ہے آئندہ 2 وحدتوں کے لیے. دوسرے مرحلے میں وحدت وہ ہے جو انسان اس پر اتفاق رکھتے ہیں کہ اللہ کائنات و انسان کا خالق ہے اور آخرت ہم سب کا معاد ہے. جیسا کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں یؤمنون باللہ والیوم الآخر. یہ دوسرا مرحلہ ہے، اور اللہ جل جلالہ اس مرحلے کے لیے فرماتے ہیں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. تیسرا مرحلہ پھر انسانی وحدت کا ہے، اور انسانی وحدت کے بارے میں ہمیں رہنمائی قرآن کریم کے 2 آیتوں سے مل سکتی ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 جس میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کان الناس امتاً واحدتاً. پوری انسانیت ایک
امت تھی، یعنی گزشتہ زمانے میں جو اب نہیں ہے، جیسا کہ اللہ جل جلالہ دوسری آیت میں فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امتن قانتا، ابراہیم امت قانتا تھا ماضی میں جو اب نہیں ہے۔ اور اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسانیت ایک امت ہے خلقت سے لے کر فنا تک، جیسا کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے ازل سے لے کر ابد تک۔ اور اس دوسرے مفہوم کی تائید سورہ یونس کے آیت نمبر 19 سے بھی ہمیں مل سکتی ہے، جس میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً۔ اور آپ سب علماء کرام ہیں، عربی زبان میں جب ما اور الا کے درمیان کوئی جملہ واقع ہوتا ہے تو وہ حصر پیدا کرتے ہیں، یعنی انسانیت توحید کے دائرے کے اندر محصور ہے۔ اگر تفریق آیا تو پھر شکل کا انسان اور کردار کا درندہ ہوگا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذئب فی ذی شاۃ، دمبے یا بکرے کے پوست میں بھیڑیا ہے۔ جو توحید امت ہے، چاہے پہلے مرحلے کا ہو جس کے لیے آج ہماری نشست ہے، یا چاہے باقی ماندہ جو 2 مراحل ہیں، ان سب کے لیے بنیاد جو قرار پاتا ہے وہ انسانوں کے اپنے اختیار کی شخصیت میں توحید ہے۔ انسانیت جیسا کہ خلقت کے حوالے سے 2 مختلف طبقوں میں منقسم ہے، خلقت کے حوالے سے ایک خالص ہے اور دوسرا طبقہ مخلوط ہے، یعنی خالص مرد یا خالص عورت۔ اور خلقت کے لحاظ سے دوسرا طبقہ وہ ہے جو مرد اور عورت کا ملغوبہ ہو، جس کو خنثی مشکل کہتے ہیں، یعنی جس کا آپ تمیز نہیں کر سکتے ہیں اور اس کو ایک جانب نہیں لگا سکتے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے۔ لہذا اس لیے فقہائے کرام اصول فقہ میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں کہ قرآن و سنت کے بصیرت پر مبنی علم کے ساتھ ساتھ زمانے کے رجال کی معرفت بھی ضروری ہے، کیونکہ رجال انسانیت جیسا کہ خلقت کے حوالے سے 2 طبقوں میں منقسم ہے، ایک خالص طبقہ جو مرد یا عورت ہوتا ہے، ایک عورت اور مرد کا ملغوبہ جس کو مخنث کہتے ہیں۔ اب مخنث پر نہ مرد کا فتویٰ اور فیصلہ ٹھیک بیٹھتا ہے اور نہ عورت کا۔ فقہائے کرام خنثی مشکل کے وراثت کے حصے میں بھی فرماتے ہیں کہ مرد کے وراثت کے حصے کا آدھا اور عورت کے وراثت کے حصے کا آدھا، یہ 2 آدھے ملا کر
خنثی مشکل کا یہ حصہ وراثت بنتا ہے، تو جیسا وہ خنثی مشکل ہے اس کے وراثت کا حصہ بھی اسی طرح خنثی مشکل بن جاتا ہے۔ اسی طرح انسان اپنے اختیار کی شخصیت کے حوالے سے بھی دو قسم کے ہیں، خالص اور ملغوبہ۔ یعنی خالص کا معنی یہ ہے کہ خالص مومن یا پھر خالص کافر، اور جو یکسو انسان ہے یعنی جن کی شخصیت میں دوغلا پن نہیں ہوتا، تو یکسو انسان وہ ہے جو نظر آئے اندر کا بھی وہی شخصیت ہو، جو قول کا ہے کردار کے حوالے سے بھی وہی شخصیت ہو، جو سامنے ہے پیٹھ پیچھے بھی وہی شخصیت ہو، جو آج کا ہے تو آنے والے کل میں بھی اس کی وہی شخصیت ہو، یعنی اس کے ہر مرحلے کی شخصیت اس کے دوسرے مرحلے کی شخصیت کے ساتھ وحدت رکھتا ہو، تصدیق کرتا ہو، تائید کرتا ہو، کوئی تفریق ان میں نہ ہو۔ آگے جا کر کے اللہ کو خالق اور آخرت کو معاد تسلیم کرے گا تو مومن بن جائے گا، یا انکار کر دے گا تو پھر کافر بن جائے گا۔ لیکن یہ دونوں جھوٹ نہیں بولتے۔ مکہ کی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی، وہاں پہ خالص مومن اور خالص کافر، اور جھوٹ دونوں نہیں بولتے تھے، وعدہ خلافی دونوں نہیں کرتے تھے، دھوکہ دونوں نہیں دیتے تھے۔ جو دوغلا پنا پیدا ہوا وہ مدینہ منورہ کی زندگی میں پیدا ہوا۔ لہذا جو یکسو انسان ہیں وہ نہ جھوٹ بولیں گے، نہ وعدہ خلافی کریں گے، نہ دھوکہ دیں گے، اور اگر مخاصمت آئے بھی تو خیر خواہی کے دائرے سے خود غرضی کی جانب نہیں نکلیں گے، کیونکہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ مخالفت کے باوجود عدالت کا راستہ تم نے نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ عدالت کے جادے پہ استقامت سے قائم رہنا یہ تمہارے مفاد میں ہے۔ اور اللہ جل جلالہ ایک اور آیت میں فرماتے ہیں کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، عدالت کے جادے پہ استقامت سے قائم رہو اور شہادت اللہ کے رضا کے لیے دیا کرو، چاہے تمہیں ذاتی طور پہ وہ نقصان کیوں نہ پہنچائے، تمہارے والدین اور اقربا کے نقصان میں کیوں نہ ہو۔ لہذا فیصلے اور فتوے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ماحول کے رجال کا علم اس کے پاس ہو کہ میرے زمانے اور میرے ماحول کے جو رجال ہیں وہ یکسو ہیں، یعنی ان کی اختیار کی شخصیت میں توحید جو انسانیت کا اصل ہے ہر قسم تفریق و اختلاف سے محفوظ ہے یا مذبذب ہے۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو اس کی شخصیت تضادات کا ملغوبہ ہو، یعنی ظاہر کچھ نظر آئے
اندر کا کچھ اور ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ منصب انسان کو بدلتا نہیں ہے، بلکہ جو پوشیدہ انسان ہے اس کو ظاہر کر لیتا ہے۔ قول کا ایک ہوتا ہے، کردار کا دوسرا ہوتا ہے۔ سامنے جب آپ دیکھیں تو کچھ اور ہوگا، پیٹھ پیچھے کچھ اور ہوگا۔ آج کا ایک شخصیت نظر آئے گا، لیکن آئندہ کل میں کوئی اور شخصیت ہوگا۔ لہذا اس طبقے کے اختیار کی شخصیت تضادات کا ملغوبہ ہوتا ہے، اور ہر مرحلے کی شخصیت اس کے دوسرے مرحلے کی شخصیت کی تکذیب کرتا ہے، تردید کرتا ہے، اس کے ساتھ تضاد میں ہوتا ہے۔ لہذا جس سے تعبیر تذبذب سے بھی کرتے ہیں، مذبذبین بین ذالک لا الہ اولئ ولا الہ اولئ، اور اس سے قرآن کریم میں تعبیر منافق سے بھی کرتے ہیں، یعنی نفق، جو جس کے دونوں منہ، وہ سرنگ جس کے دونوں طرف منہ کھلے رہتے ہیں۔ لہذا ان لوگوں کی زندگی کے سفر کا راستہ خدا پرستی اور ہوا پرستی دونوں کی جانب کھلا رہتا ہے، ادھر بھاگے اور ادھر بھاگے۔ اب اس کی حیثیت اس ملغوبے کے ہے جو خلقت کے حوالے سے ہوئے، نہ یہ مومن خالص ہے نہ یہ کافر خالص ہے۔ لہذا اس پر مومن کا فتویٰ اور فیصلہ بھی ٹھیک طور پہ نہیں بیٹھتا، اور کافر کا فیصلہ بھی اور فتویٰ ٹھیک طور پہ نہیں بیٹھتا۔ تو ایک تو علماء کرام کو قرآن و سنت کی بصیرت پر مبنی علم کے ساتھ ساتھ اپنے زمانے کے رجال کی شناخت بھی ہونی چاہیے کہ یکسو ہیں یا ملغوبہ ہیں۔ اور اب ہمیں ہر ایک جو اس مجلس ذکر میں موجود ہیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس طبقے میں سے ہیں، کیونکہ انسان کا اپنے ذات پر علم حضوری ہے۔ اگر ہم یکسو ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اگر ہم میں تذبذب ہے، یعنی جھوٹ بھی ہے، ہم میں وعدہ خلافی بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، اور اگر مخاصمت آئے تو پھر خیر خواہی کے دائرے سے خود غرضی کی جانب نکلنا بھی ہماری عادت ہے، تو پھر تو یہ فکر کا لمحہ ہے، پھر ہمیں اپنی اصلاح کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ دوسری بات جو ضروری ہے وہ زمانے کے احوال کا ہے، یعنی ایک عالم اگر کوئی فتویٰ دے یا اجتہاد کرے یا قضا، تو زمانے کے حالات سے اس کو واقف ہونا چاہیے۔ اب ہمارے زمانے کے حالات کیا ہیں، شاید آپ حضرات مجھ سے اتفاق کریں یا نہ، میرے نظر میں واللہ اعلم اقوام متحدہ کا نظم یہ حاکم ہے پوری دنیا پر، اور جن کو آپ ممالک سمجھتے ہیں اور ان کو ممالک کا نام دیتے ہیں، ان کی حیثیت ایسی ہے جیسا یونین کونسل، تحصیل کونسل، ضلع کونسل، یہ اس حیثیت کے مالک ہیں۔ اب جتنے بھی کونسلیں ہیں وہ مملکت کے آئین کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتے، اور آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان 5 ممالک نے 1945 میں UN چارٹر
مرتب کیا ہے، امریکہ، برطانیہ، فرانس، چین اور روس۔ یعنی پوری دنیا کے حاکمیت کے لیے ان 5 ممالک نے دستور العمل مرتب کیا ہے، اور تمام دنیا کے ممالک اقوام متحدہ کے اس دستور کے ساتھ معاہدات کے ذریعے سے بندھے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ لہذا اگر اس دنیا کے حالات کو ہم نے سمجھنا ہے تو پھر یہ ہے کہ یہ دنیا بکھری ہوئی دنیا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ پاکستان ملک ہے اور ہندوستان ملک ہے اور افغانستان ملک ہے اور فلاں ملک ہے اور ان کے یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے اور اپنے فیصلے خود کریں گے، اس طرح نہیں ہے۔ یہ بکھرے ہوئے، ایک دوسرے سے کٹے ہوئے منتشر ممالک نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، مربوط اور UN چارٹر کے داغے میں پروئے ہوئے ممالک ہیں۔ اور میں اکثر و بیشتر مثال دیتا ہوں کہ ہمارے تسبیح جو ہے، اگر اس کے دانے کو ہم دھاگے سے نکال دیں تو یہ دانے بن جائیں گے، یعنی ایک دوسرے سے الگ الگ اور کٹے ہوئے ہوں گے۔ لیکن انہی تسبیح کے دانوں کو اگر ہم دھاگے میں پرو دیں تو پھر یہ ایک مربوط تسبیح کا شکل بن جائے گا، اور پھر اس کا ایک وہ ملا ہوتا ہے جس کو پہنایا جاتا ہے، درمیان میں ایک آدھ طالب بھی ہوتے ہیں۔ تو آج کی دنیا یہ ایک دوسرے سے کٹی دنیا نہیں ہے، بلکہ باہم مربوط دنیا ہے، اور UN چارٹر کے ذریعے سے یہ پروئے ہوئے ممالک ہیں، ایک دوسرے سے کٹے ہوئے، منتشر اور اپنے خود مختار ممالک نہیں ہیں۔ کوئی بھی ملک کسی قسم کی قانون سازی UN چارٹر کے حدود 4 سے باہر بنا نہیں سکتا، کیونکہ ہر ایک چیز کے لیے ان کے معاہدے طے شدہ ہیں اور دستخط شدہ ہیں۔ تو اب اگر ہم دنیا کو منتشر دنیا سمجھیں جبکہ وہ باہم مربوط دنیا ہو، تو پھر ظاہر بات ہے کہ منتشر دنیا پہ مربوط دنیا کا فتویٰ اور فیصلہ بھی ٹھیک نہیں بیٹھے گا، اور مربوط دنیا پر منتشر دنیا کا فیصلہ اور فتویٰ بھی ٹھیک نہیں بیٹھے۔ تو دوسری چیز جو علماء کے لیے اصول فقہ کے حوالے سے اس کا سمجھنا ضروری ہے، وہ دنیا کے حالات سے آگاہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے وہ تمام ادارے ہیں جو کسی بھی حکومت کے لیے ہوتے ہیں، مثلا خوراک کا ادارہ ہے، زراعت کا ادارہ ہے، صحت کا ادارہ ہے، ترقیاتی کاموں کی نگرانی کا IMF ہے، مالیاتی اداروں کی نگران ادارہ ورلڈ بینک ہے، بین الاقوامی قانون ہے اور اس کے لیے عدالت کا مرکز ہیگ ہے، بین الاقوامی پولیس ہے جس کو انٹرپول کہتے ہیں، اور یہ آگے جا کر کے بین الاقوامی قوانین جو اب تک اخلاقی شمار ہوتے ہیں، اس کو باقاعدہ جزا و سزا کے قانون کی حیثیت دی جائے گی، اور انٹرپول پولیس کے ذریعے سے اقوام متحدہ کے مطلوب افراد کو کسی بھی کونے سے گرفتار کر کے ان پہ مقدمے چلائے جائیں۔ لہذا اس پہ بھی ہمیں توجہ دینا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ عرف زمانی ہے، زمانے کے روش کو
بھی معلوم کرنا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب ایک نظم حکومت ہوگی تو وہ پھر ہماری خدمت کے لیے ہوگی، اس طرح نہیں ہے، بلکہ حکومت کا جو نظم ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض ممالک ایسے ہیں جن کا جو نظم ہے، جس کو ہم حکومت کہتے ہیں، وہ اپنے پبلک کی خدمت کے لیے نہیں ہوتا ہے، ان کی سہولت کے لیے نہیں ہوتا ہے، ان کی حفاظت کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ نظروں سے غائب اقوام کے مفادات کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے۔ لہذا ان کے مفادات کی وہ حفاظت کرتے ہیں خطے کے باشندوں سے، اور اس کو انگریز کی زبان میں سیکورٹی اسٹیٹ کہتے ہیں، یعنی وہ نظم حکومت جو نظروں سے غائب اقوام کے مفادات کی حفاظت کرتا ہے خطے کے باشندوں سے۔ اور سیکورٹی حکومتوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو دیدہ دانستہ طور پہ کرپٹ بناتے ہیں اور ان کو حکومت ادارے اپنے کارڈ تھماتے ہیں کہ یہ کارڈ لو، جو چاہو وہ کرو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، جب میں آپ سے خدمت لوں تو پھر اس میں پیش و پس نہ کریں۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں سیکورٹی اسٹیٹ۔ اور یہ سیکورٹی اسٹیٹ اپنے پبلک یا اپنے خطے کے باشندوں کا خون بہانا ان کے لیے مرغیوں کے خون کے برابر بھی نہیں ہوتا ہے۔ وہ ان پہ جٹ طیاروں سے بھی حملہ آور ہوتے ہیں، دنیا جہان کی خونریزی کے جو بھی طریقے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ اب میں شاید اس رائے سے اتفاق نہ کروں کہ امت میں اختلاف کا باعث صرف علماء کا طبقہ ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، ہوگا وہ بھی۔ دراصل اختلاف ضرورت ہے ان حکومتوں کی جو سیکورٹی ہوں، سیکورٹی اسٹیٹ کی جو ہوتے ہیں ان کو ضرورت ہے کہ وہ نسلوں کی بنیاد پر، طبقوں کی بنیاد پر، خطوں کی بنیاد پر، مذہبوں کی بنیاد پر، رنگوں کی بنیاد پر، زبانوں کی بنیاد پر تضادات کو ابھارے اور تصادم کی شکل دیں تاکہ لوگ لڑے اور وہ ثالث بنتا رہے۔ تو اس میں صرف مذہبی طبقے پہ اور علماء اس ذمہ داری کو اپنے ذمہ ڈالیں، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس میں زیادہ دخیل حکومتیں ہوتی ہیں۔ اور دوسرا جو نظم حکومت ہے اس کو انگریزی زبان میں ویلفیئر اسٹیٹ کہتے ہیں، اور ویلفیئر اسٹیٹ وہ ہوتا ہے جو اپنے باشندوں کی حفاظت، خدمت اور سہولت اپنا فرض منصبی سمجھتا ہے۔ لہذا ویلفیئر اسٹیٹ میں جرم ہوتا ہے مگر مجرم کبھی بھی چھوٹ نہیں سکتا ہے، نہ غائب ہو سکتا ہے اور نہ سزا سے بچ سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ میں پاکستان کے ایک فرد نے سی آئی اے کے ایک ایجنٹ کو قتل کیا، پوری دنیا کو کھنگال کے ڈیرہ غازی خان سے اس کو گرفتار کیا۔ اس کو کہتے ہیں ویلفیئر اسٹیٹ۔
اور ہمارے ہاں جرائم ہوتے مجرم کا کوئی پتہ نہیں چلتا، اور جب بھی جرم ہو اور مجرم کا پتہ نہ چلے یا اس کو سزا نہ ملے، اس جرم کا مجرم ریاست خود ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں جہاں رجال کا علم ہونا چاہیے وہاں زمانے کے احوال کا بھی علم ہونا چاہیے، وہاں زمانے کے عرف کا بھی علم۔ کچھ غلط فہمیاں ان کا ازالہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جس خطے میں اس وقت ہم رہ رہے ہیں، اس خطے کو ابتدائی طور پر مغربی پاکستان کا نام دیا جاتا تھا، اور مغربی پاکستان میں اس خطے کا نقشہ جو اس وقت ہے یہ 15 اگست کا ہے، 14 اگست کا نہیں ہے۔ اور 14 اگست کا جو نقشہ تھا اس میں گرداسپور کا پورا ضلع ہمارے ساتھ تھا۔ راتوں رات ہم سے کاٹ کے ہندوستان کو دیا گیا، لہذا ہندوستان بجا طور پر 15 اگست کو منا رہا ہے، لیکن ہم غلط طریقے سے 14 اگست کو منا رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ پاکستان خطے کے تقسیم کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے یا نظام کے تبادلے کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ پاکستان کا وجود نظام کے مبادلے میں نہیں ہے بلکہ خطے کی تقسیم میں ہے۔ تو میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں کہ خطے کی تقسیم سے کوئی چیز آزاد ہوتا ہے یا کمزور ہوتا ہے؟ نظام تو وہی ہے، 1860 کا ضابطہ فوجداری اب بھی ہے۔ تو اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہمیں حقیقی معنوں میں سمجھنا چاہیے، چاہے اس سے کوئی راضی ہو یا ناراض ہو، وہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ تیسری بات یہ کہ جس خطے کو اس وقت ہم پاکستان کہتے ہیں، اس پاکستان کے بنیاد میں اسلام نہیں ہے، وطن ہے۔ متحدہ ہندوستان جب تقسیم ہوا ہے تو اس میں مسلم اور ہندو کے بنیاد پہ تقسیم ہوا، لیکن متحدہ پاکستان جب تقسیم ہوا تو وہ نسل اور وطن کی بنیاد پہ ہوا۔ بنگلہ نسل تھا، بنگلہ دیش بنا، اور اس خطے کو 1 یونٹ یعنی واحد وطن قرار دے کر اس کو بچایا گیا ہے۔ تو اس کی بنیاد میں وطن ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں حقائق چاہے تلخ کیوں نہ ہو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ اور آج جس خونریزی کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کس کی ضرورت ہے؟ میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ بین الاقوامی سیاسیات کے لیے کوئی افلاطون اور ارسطو کے فلسفوں کی پڑھنے کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے۔ آپ پنجاب والے اپنے چودھری کے ڈیرے کو دیکھیں، اگر دیہ کے لوگوں میں جھگڑے ہوں گے اور بھرپور طریقے سے ہوں گے تو چودھری کا ڈیرا گرم رہتا ہے، اور اگر دیہ کے لوگ میں وحدت اور اتفاق ہوگا تو پھر چودھری بیچارہ کوئی سلام بھی نہیں ڈالتا ہے۔ اب ہمارے بعض
مستبد قوتیں وہ ہیں جو بین الاقوامی چودراہٹ کے مدعی ہیں۔ اب جنگ مسلط کرنا ان کے وجود اور بقا کی ضرورت ہے۔ 2015 کی جنگ میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک چوکٹا تھا، پینٹاگان کے خفیہ دستاویز کے خلاصے کے طور پہ 3 باتیں تھیں۔ ایک یہ کہ پوری دنیا پر جنگ کو مسلط رکھنا امریکہ کے وجود اور بقا کی ضرورت ہے۔ اب آپ خود بتائیں کہ اگر پوری دنیا سے جنگ ختم ہو جائے تو تمام اقوام کے نشانے پہ امریکہ ہوگا کہ نہیں؟ اور دوسری بات اس نے یہ کہی تھی کہ اگر پوری دنیا کو امریکہ فتح نہ کرے تو امریکن چلتی پھرتی لاشیں ہوں گی۔ تیسری بات یہ کہ اگر دنیا میں کوئی بھی ملک اپنے فیصلے خود اپنی آزاد رائے سے کرے وہ امریکہ کا دشمن ہوگا، اس لیے کہ امریکن بالادستی کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو اب آپ بتائیں کہ جنگ کس کی ضرورت ہے، اور اس جنگ کو ایندھن فراہم کرنا چاہے وہ کسی بھی عنوان سے ہو، یہ کس کی خدمت ہوگی؟ تو اس لیے یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ایک تو یہ کہ شریعت کے نقطہ نظر سے ہم اس زمانے کا جائزہ لیں کہ یہ زمانہ خیر القرون کا ہے یا فتن کا ہے۔ اگر زمانہ فتن کا ہے، جیسا کہ علماء کرام اپنے خطبوں میں وضاحت سے فرماتے ہیں کہ اس پر فتن زمانے میں، تو پھر آپ بتائیں کہ زمانہ فتنوں کا ہو اور ہدایات و روایت خیر القرون کے بیان کیے جائیں تو امت کی تباہی ہوگی یا آبادی ہوگی؟ کیا ہوگی؟ ایک آیت جو سورہ حجرات کی آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کی، جس میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو۔ مؤمن کی شخصیت بھی اور مؤمن کی دعوت بھی ہدایت کے لیے ہوتی۔ دعوت خیر خواہی محرک ہے، ہدایت اس کا نتیجہ ہے۔ اور مومن کی شخصیت مومن کے لیے آئینہ ہے، اس کے کردار کو دیکھ کے انسان کو اپنے کردار کی خامیوں کا ادراک ہوتا ہے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ مومن وہ ہے جس کے دیکھنے سے یا اللہ یاد آ جائے۔ جب ہمارا گفتار بھی دعوت ہو اور ہمارا کردار بھی دعوت ہو تو پھر دعوت کے لیے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ داعی جس کو وہ دعوت دیتا ہے اس کے ساتھ پہلے اتفاق کا نقطہ تلاش کرتا ہے، اتفاقی نقطہ پہلے تلاش کرتا ہے تاکہ اس کو بنیاد بنا کر کے اختلافات کو وحدتوں سے تبدیل کر دیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید سیرت یا روایت کی کتاب بھی میں آتا ہے کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کہا کہ جاہلیت کے زمانے میں فلان جنگ میں میرے خاندان اور میرے قبیلے اور آپ کے قبیلے کا مورچہ ایک تھا،
ہم ایک مورچے سے لڑ رہے تھے، اس لیے ہم ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ داعی کو، اب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء کرام جو خود خطابت یا تقریر یا مخاطب ہوتے ہیں، ان کا مطلب دعوت ہوتا ہے یا دکھاوا ہوتا ہے۔ اگر دعوت ہوتا ہے تو دعوت کا طریقہ یہ ہے کہ داعی پہلا وحدت کا نقطہ تلاش کرتا ہے اور اس وحدت کے نقطے کو بنیاد بنا کر کے اختلافات کو وحدتوں سے بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، یعنی اس پہ تو ہمارا اتفاق ہے کہ اللہ ہمارا خالق اور معبود ہے، تو آئیں اس سے شروع کریں۔ لیکن ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اختلاف کا نقطہ تلاش کرتے ہیں اور اس کو بنیاد بنا کر وحدتوں کو بھی نفرتوں سے بدلتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے یہ کہ ہم دعوت کے آداب کی تشریح بھی کریں اور سمجھانے کی کوشش بھی کریں کہ اللہ آپ کو توفیق دے، دعوت دے، لیکن دعوت کا جو داعی کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ پہلے وحدت کے نقطے کو محور بناتا ہے اور پھر اختلافات کو وحدتوں سے بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو ہمارا طریقہ ہے کہ ہم نفرت کے نقطے کو تلاش کرتے ہیں اور اس کو بنیاد بنا کر کے تمام وحدتوں کو تاراج کر لیتے ہیں، یہ طریقہ دعوت کا نہیں ہے اور یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی رائے ہے کہ اگر کسی کا قول یا کسی کا فعل آپ کے سامنے آ جائے اور اس میں 100 جہتیں ہیں اور 100 میں 99 جہتیں خرابی کی ہیں لیکن ایک جہت اس کی اصلاح کی بھی ہے، تو 99 جہتوں کو نظر انداز کر تو وہ جو ایک جہت ہے اس پہ عمل کر۔ لیکن ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں 99 جہتیں اس کی اصلاح کی ہو لیکن ایک خرابی کا ہمیں مل جائے تاکہ ہم اس کو بنیاد بنائیں، اور اگر اور نہ مل سکے تو پھر کہیں گے چون کے چنان کے اگر مگر ادھر ادھر بس بیا۔ تو یہ طریقہ نہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے اور نہ ہی دعوت کا طریقہ ہے۔ روایت میں آتا ہے الحلال بین الحرام بین، یعنی وہ حلال جس میں سب متفق ہیں وہ حلال ہے، وہ حرام جس پر سب متفق ہیں وہ حرام ہے۔ باقی میں حل اور حرمت کی مختلف جہتیں ہو سکتی ہیں، کوئی ایک جہت پہ لے جائے گا، کوئی دوسری جہت پہ لے جائے گا۔ اس میں مشتبہات کا معنی یہ ہے کہ اس میں جہتیں مختلف ہوتی ہیں۔ اسی طرح اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ علماء کرام جو آیتوں کی تعداد بتاتے ہیں کہ 6666 یا اس سے زیادہ و کم، اس میں سے اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ بعض آیتیں محکم ہیں، اور علماء تفسیر محکم آیتوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ محکم آیتیں وہ ہیں جن کے سنتے ہی معنی آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، اس کے لیے ادھر ادھر سے تلاش کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور اس قسم کی آیتیں اگر آپ
تفسیر کے معلومات کے مطابق جمع کریں تو 20 سے زیادہ نہیں ہے، یعنی 6666 آیتوں میں جو سنتے ہی سمجھ میں آ جاتے ہیں ان کے مفاہیم وہ 20 سے زیادہ نہیں بڑھتے ہیں۔ باقی کتنے رہے؟ 6646۔ اب یہ متشابہ ہے۔ متشابہ کا معنی یہ ہے کہ ایک سے زیادہ مفاہیم کی گنجائش اس میں ہے۔ اختلاف یہاں آتا ہے اور وہ اس طرح آتا ہے، اس میں نہیں آتا ہے کہ ایک عالم کہے کہ اس میں مختلف تعبیلوں کی یا تأویلوں کی گنجائش ہے، لیکن میرے معلومات کے مطابق میں نے اپنے لیے اس کو یہ پسند کیا ہے، باقی جو کوئی بھی لے، کل من عند اللہ۔ یہ نہیں، بلکہ اختلاف اس سے آتا ہے کہ ہر ایک اپنے تعبیر اور اپنے تأویل کو وہ درجہ دے کہ جو میں کہتا ہوں اللہ کا مقصد بھی یہی ہے اس آیت سے۔ اب اللہ کا تو اللہ ہی کو پتہ ہے۔ اب مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے موقع پہ صحابہ کرام کو فرمایا کہ دوڑ کے جاؤ بنی قریظہ میں عصر کی نماز پڑھو۔ اب نماز راستے میں قضا ہونے کو تھی۔ بعض نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا دوڑ لگاؤ کہ نماز وہاں پہنچاؤ۔ اب نہ ہم اتنا دوڑ لگا سکے اور یہاں نماز بھی قضا ہو رہی تو نماز پڑھ کے پھر جائیں۔ دوسروں نے کہا کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ رکو نہ، چاہے نماز رہے یا قضا ہو جائے۔ دونوں نے اپنے اپنے رائے پہ عمل کیا، اور جب واپس ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں نے ٹھیک کیا، اس لیے کہ اپنی خواہش پر کسی نے بھی عمل نہیں کیا ہے۔ اب فہم میں اگر غلطی ہو تو فہم کی غلطی گناہ شمار نہیں ہوتی ہے۔ مثلا قرآن کریم میں آیت ہے حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ بعض صحابہ کرام نے روزے کے مہینے میں سیاہ اور سفید دھاگے سرہانے کے نیچے رکھے اور وہ دیکھتے تھے، جب ان کے درمیان وہ تمیز کر لیتے تو پھر روزہ کو افطاری بند کر لیتے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پہنچی تو اس نے کہا یہ مطلب تو نہیں ہے وہ جو سفیدہ ہے، لیکن ان صحابہ کو روزہ دوبارہ لوٹانے کا حکم نہیں دیا۔ تو اگر متشابہ آیتوں کی تعبیر اور تفسیر کو ہم حتمی نہ کہیں بلکہ یہ کہیں کہ میرے دانش کے مطابق یہ ہے، اور اگر کوئی اس کو نہیں مانتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ جل جلالہ فرماتے وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ علماء میں اور حکمرانوں میں عزت نفس یا خود پسندی ان کو غلط روش پہ مجبور کرتے۔ اگر آپ طول تاریخ میں دیکھیں، علماء کو کسی بھی عالم کی دانائی جو اس سے بڑھ کر ہو پسند نہیں ہے، اور حکمرانوں کو حق اور سچ بولنا ان کے سامنے پسند نہیں ہے۔ لہذا طول تاریخ میں یہ ہوا ہے کہ علماء اور حکمران مل کر اچھے خاصے علماء کے گردنیں کٹوا دی۔ اور مجھے تو ابن مقفع کا واقعہ بڑا ہمیشہ یاد آتا ہے۔ اب وہ بیچارہ ذہین شخص تھا، علماء کو اس کی ذہانت پسند نہیں تھی،
اور صاف گو تھا، حکمرانوں کو اس کی صاف گوئی پسند نہیں تھی. دونوں مل کے تیل کی کڑائی آگ پہ رکھی اور اس بیچارے کے ہر عضو کو کاٹ کاٹ کر کے اس میں ڈالتے رہے. اور کبھی کبھار جب ختم بخاری کے موقع پہ ہمارے علماء کرام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعریف و توصیف میں قلابیں ملاتے ہیں تو میں مذاقاً ان سے کہتا ہوں کہ یہ بیچارہ جب خود بقید حیات تھا تو آپ لوگوں نے نیشابور سے نکالنے کی صورت میں اس کے ساتھ کیا کیا ہے بیچارے کے ساتھ، سوائے مسلم کے اور کوئی شاگرد بھی اس کے ساتھ نہیں رہا. اور تم نے اس حد تک پہنچا دیا کہ وہ خود اللہ سے دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ مجھے اب اٹھاؤ، میری تو زندگی بس دوبارہ ہو گئی. اور خرطنگ کے ایک کمرے میں اس کی اکیلی لاش ملی. یا تو تمہارا وہ رویہ یا تمہارا یہ قصیدہ، کوئی اعتدال بھی درمیان میں ہے کوئی؟ یا وہ انتہا یا یہ انتہا. اور پھر اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو. سورہ سبا میں ہے، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ جی وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اب یہ اللہ کی کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کرتے ہیں اور ہے مشرکین مکہ کے ساتھ. اب داعی کا جو طریقہ ہے دوسرا وہ یہ ہے کہ وہ اپنے برتری کو دکھاوا نہیں کرے گا، بلکہ اس کو کہا گا کہ میں اور آپ دونوں حق کے تلاش میں ہیں. آئیے یا تو میری بات سمجھنے کی کوشش کریں یا پھر میں آپ کی بات سمجھنے کی کوشش کروں. یا اگر سمجھ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر آپ کا آمنا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ سے کہتے ہیں کہ ہم اور آپ میں سے ایک ہدایت اور دوسری ضلالت پر ہے. دونوں ہدایت پر بھی نہیں ہیں، دونوں ضلالت بھی نہیں. لیکن ہدایت کی نسبت اپنے جانب نہیں کی تاکہ مساوات آ جائے اور اس میں احساس کم تری پیدا نہ ہو جائے کہ گویا کہ میں حق پر ہوں، تم باطل پہ ہو، تم نے میرا ماننا ہے، میں نے تمہارا ماننا. یہ کیا کچھ پشتو میں کہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آیا. اچھا میں نے بھی نہیں سمجھا. اچھا بیر تو ہو گیا. اور اسی طرح جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو زیر بحث لانا ظاہر بات ہے کہ جو چیز ان کی شخصیت کو یا ان کے کردار کو اگر کوئی زیر مذاکرہ لایا جاتا ہے تو یا تو ہدایت کے لیے لایا جاتا ہے، نصیحت کے لیے لایا جاتا ہے. اب وہ لوگ جو یہاں سے رخصت ہو چکے ہیں نہ اب ان کے وہ اپنے شخصیت اور کردار کے دفاع میں کچھ کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کے دعوت کے نتیجے میں اپنے عیوب کا ازالہ کر سکتے ہیں. تو تمہاری یہ جو گفتگو ہے ان کے بارے میں سوائے اس کے کہ یا تو غیبت بن جائے گی یا نفرت پھیل جائے گا
یا اس کی تنقیص اور توہین ہوگی۔ تو اس پہ بھی علماء کو سوچنا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 134 اور آیت نمبر 141 دونوں کا مضمون ایک ہے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ ایک امت تھی جو گزر گئی ہے، اب اس کو زیر بحث لانے کا فائدہ کیا ہے؟ لہا ما کسبت، ان کا جو کردار ہے وہ ان کے لیے ہے، تم سے تمہارے کردار کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے ان کے کردار کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اس پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ایک امت جو گزر چکی ہے اس کے کردار کو یا شخصیت کو زیر بحث لانے سے فائدہ کیا ہوگا؟ نہ اس میں دفاع کی، نہ وہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، نہ وہ اپنی وضاحت کر سکتے ہیں، نہ آپ کی نصیحت سے وہ عبرت لے سکتے ہیں، سوائے اس کے کہ توہین، تذلیل اور غیبت اور نفرت، اس کی سوا اور کیا ہوگا؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں پر ہمیں بڑے ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنا چاہیے۔ اور پھر ایک علماء کی رائے ہے، اور شاید روایات کے ذخیرے میں بھی ایسی باتیں موجود ہیں، کہ آخر امت کی اصلاح تب ہوگی جب وہ اول امت کے نقش قدم کو اپنائیں گے۔ بہت ساری چیزیں جو بعد میں ہم میں رائج ہو چکی ہیں اس پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا یہ جو بعد کی چیزیں ہیں یہ تو ایسا نہیں ہے کہ جیسا کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اس کی رہنمائی ہمیں اللہ کے کتاب کے ہدایات کے مجموعے کتاب سے یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 اور 12 یہ بھی قابل توجہ ہے، جس میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابذوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان فمن لم يتب فاولئك هم الظالمون۔ اسی طرح ہے آیت۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں نہ کسی قوم کی تنقیص کرو، نہ کسی کا مذاق اڑاؤ، نہ کسی کی توہین کرو، اور نہ کسی پہ نام کسو، نعرے کسو، یہ نہ کرو۔ یہ بئس الاسم الفسوق، یہ خیر خواہی کے دائرے سے نکلنا ہے، خود غرضی کے دائرے۔ اور اگر کوئی خود غرضی سے واپس خیر خواہی کے دائرے کے اندر نہیں آئے گا تو یہ ظالم ہوگا، یعنی اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اللہ کی اجازت کے بغیر استعمال کرتا ہے تو یہ ظالم ہوگا۔ اب ہم آپ دیکھیں کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں یہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ حضرات ناراض نہ ہو جائیں، میں کبھی کبھار ساتھیوں سے مذاقاً کہتا ہوں کہ ایک جاہل بندہ جب غصے میں آتا ہے تو وہ تو ماں بہن کی گالی نکالتا ہے، لیکن ایک مولوی جب غصے ہوتا ہے تو پھر وہ ماں بہن کی گالی تو نہیں نکال سکتا ہے، وہ کہتے ہیں کافر، مشرک، مرتد، زندیق۔
اب غصہ نکالنا یہ الگ ہے اور امت کی خیر خواہی کرنا یہ الگ ہے۔ دوسری آیت میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ میں حافظ نہیں ہوں، تو اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ان صریح آیتوں کی خلاف ورزی تو ہمارے تقریروں میں نہیں ہوتی۔ بہرحال پچھلے اجلاس میں بھی جب سید جواد نقوی صاحب نے بلایا تھا اس میں میں نے کہا تھا کہ کسی بھی شریعت میں یا کسی بھی انسانی فکر میں اس کا کوئی جواز نہیں ہے کہ کسی کے مقدسات کی توہین کی جائے، یہاں تک کہ اللہ جل جلالہ مشرکین کے خدایوں کے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ اگر تم ان کی تذلیل اور توہین کرو گے فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تمہارے رد عمل میں وہ اللہ کی توہین کریں گے۔ کسی بھی شریعت میں اور کسی بھی انسانی فکر میں مقدسات کی توہین جائز عمل نہیں ہے۔ کسی بھی شریعت اور کسی بھی انسانی فکر میں کسی کی دل آزاری اچھا اور مرغوب عمل نہیں ہے۔ کسی بھی شریعت میں اور کسی بھی انسانی فکر میں انسانوں کی معمول اور روزمرہ زندگی میں رکاوٹیں ڈالنا مرغوب عمل نہیں ہے۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ راستے کے کنارے بھی نہ بیٹھا کرو الا یہ کہ کسی نابلد شخص کے لیے راستہ بتانے کی غرض سے ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ شریعت میں وحدت کے لیے بہت کچھ موجود ہے۔ ایک دفعہ کوئی عالم تھے اور وہ سرکاری منصب پر بھی تھے، تو انہوں نے بہت لمبی بات ہوئی لیکن بالآخر اس نے کہا کہ جب تک صحیح حدیث پر عمل نہیں ہوگا تب تک امت میں وحدت نہیں آئے گی۔ تو میں نے کہا جناب گفتگو کے حد تک تو بہت ہی خوبصورت گفتگو ہے، مگر اگر آپ کے اس گفتگو کو ہم عملی میدان میں اتار دیں تو پھر امت میں کبھی بھی وحدت نہیں آئے گی۔ اس لیے کہ احادیث کے بارے میں سب سے پہلا اختلاف یہ ہے کہ مقبول حدیث کیا ہے۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ جو راوی اہل بیت کا ہو، بعض کہتے ہیں کہ مطلق صحبت اس کا ثابت ہو، لیکن اہل بیت کے افراد میں اختلاف ہے اور جو صحابہ کے روایت کو قبول کرتے ہیں ان کا اصحاب میں اختلاف ہے۔ پھر یہ کہ صحیح حدیث کون سا ہے، بعض کہتے ہیں کہ متن معقول ہو، بعض کہتے ہیں کہ سند جو ہے وہ متصل ہو، لیکن جو متن کے بارے میں ان کا متون میں اختلاف ہے اور جو سند کے بارے میں ان کے اسناد میں اختلاف ہے۔ تو میں نے کہا پھر وحدت کیسے آئے گا؟ تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہاری نظر میں وحدت کس طرح آئے گا؟ تو میں نے کہا
کہ وحدت اس طرح آئے گا جب آپ اس سے پوچھیں کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا، یہ رابطہ کیوں جوڑا، یہ رابطہ کیوں توڑا، یہ گفتگو کیوں کی، اس کے جواز کے لیے وہ کوئی ایک آیت یا کوئی ایک روایت پیش کر دیں۔ اگر آپ کے نظر میں آیت کی وہ تعویل اور تعبیر جو اس نے لی ہے اور عمل کیا ہے بالکل مطلق غلط ہے، اور وہ روایت جو اس نے بیان کی ہے وہ آپ کے نظر میں مطلق موضوع ہے، تب بھی آپ اس شخص کو دیندار سمجھ لیں کہ یہ دیندار ہے، اس لیے کہ اس شخص نے اصولی فیصلہ کیا ہے کہ میری جان اور میرا مال میرے خواہش پر نہیں، ہدایت اور سنت پر استعمال ہوگا۔ البتہ آیت کے فہم میں خطا ہے یا راوی نے روایت غلط بیان کی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو جھوٹی روایت بھی سنائی گئی اور اس نے سنت کی نیت سے عمل کیا، عامل کو اجرت ملے گا، مؤاخذہ راوی کا ہو۔ اور جب آپ کسی شخص سے پوچھیں کہ آپ نے یہ کیوں کیا، اور وہ کہیں کیا کرے مجبوری ہے، بچے گلے پڑ گئے ہیں، اب کیا کریں، روزی کا بھی تو مسئلہ ہے، کہیں سے تو کچھ ڈھونڈنا ہے، پیٹ تو کچھ چاہتا ہے، اس کو آپ بے دین کہیں، چاہے وہ خوبصورت باتیں کریں، بڑی آیتیں اور روایتیں بیان کریں۔ جب آپ دیندار اور بے دین کی تقسیم گفتار پر نہیں کردار پر کریں گے تو پھر امت میں وحدت آئے گا، ورنہ پھر انتشار کا شکار ہوگا۔ کیونکہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ إِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ لہذا میری آخری گزارش یہ ہوگی کہ اس فورم کو انتخابی فورم نہ بنائیں، کیونکہ انتخابات نظام کے بدلنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ مسلط نظام کے لیے اشخاص فراہم کیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس فورم کو صرف مختلف مکاتب فکر کے لیے رابطے اور حالات پر غور و فکر اور بین الاقوامی اور علاقائی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے امت اور ملت اور قوم کی رہنمائی کے لیے یہ پلیٹ فارم رکھی، اور ہم نے اس مقصد کے لیے 1994 میں مخلص مکاتب فکر کے علماء ان کی معاونت اور شراکت سے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا تھا جب بڑی شدت سے امام باڑوں میں بم بلاسٹ ہوتے تھے اور لاشیں گرتی تھی، اور اس وحدت کے پلیٹ فارم کا ہم نے نام رکھا تھا امام، یعنی اصل میں تو اس کا نام تھا اتحاد ملت اسلامی محاذ۔ اتحاد سے ہم نے الف لیا تھا، ملت سے میم لیا تھا، اسلامی سے الف لیا تھا، محاذ سے میم لیا تھا، امام۔ اور اس امام کے عنوان میں میری ذاتی دلچسپی تھی، اس لیے کہ امامت کا جو عقیدہ ہے وہ امت کا متفقہ عقیدہ ہے، لیکن زمانے کے کارناموں کو دیکھیں کہ اہل تسنن
اس کو مطلق چھوڑ چکے ہیں، اور ہمارے شیعہ حضرات نے ان کو تھامے رکھا ہے۔ تو اہل تسنن کے علماء کے لیے یہ بات تعجب انگیز ہوا کرتی، تو میں ان سے کہتا تھا کہ شرح عقائد تو آپ ہی پڑھتے ہیں، باقی عقائد کی کتابوں کو چھوڑ دیں، شرح عقائد کے پیچھے سے کوئی 3-4 ورق الٹا کے دیکھیں، یہاں بحث ہے مبحث امامت۔ لہذا ہم اگر وحدت چاہتے ہیں تو پھر شریعت کے نہج پہ ہمیں ملے گا۔ شریعت میں جہاں انفرادی زندگی کے لیے تعلیمات موجود ہیں، اخلاق، عبادات اور عقائد، وہاں اجتماعی زندگی کی ابتدا نقطۂ آغاز نصب امام سے ہوتا ہے، اور جب نصب امام نہیں ہوگا تو پھر امت میں اجتماعی زندگی کا وجود ہی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میں یہی گزارش کروں گا، اور بعد میں پھر دوستوں کے مطالبے پر، کہ وحدت کی ایک خواہش ہے اور ایک قابل عمل روش اور صورت ہے۔ خواہش تو سب کو ہے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے پھر ہم نے ایک تحریر مرتب کی امام کے نام سے، تھا تو اتحاد ملت اسلامی محاذ کے لیے، لیکن بڑھا کر انسان ایک امت ہے، اسلام ایک دین و ملت ہے۔ انسان سے الف، ملت سے، امت سے میم، اور اسلام سے الف اور ملت سے میم، یہ بھی امام بن گیا ہے۔ لہذا وہ کافی میں نے محترم سید جواد نقوی صاحب کو حوالے کی ہے، اور گزارش کی ہے کہ آپ اس کو مطالعہ فرما کر مفید مشورے، ترامیم و اضافے، تغیر اگر کوئی ہو، یا پھر بعد میں کوئی بیٹھ کے اس پہ مذاکرہ کر لیں، تو وہ میں نے حوالے کی ہے۔ لیکن ایک اور تحریر سیاست کے موضوع پہ ہے، وہ میں نے مکمل تو کی ہے، لیکن کافی میں نے نہیں لائی، میرا ارادہ تھا کہ وہ بھی نقوی صاحب کے حوالے کر دوں۔ اور تیسری تحریر معیشت پر ہے۔ تو یہ 3 تحریریں انشاءاللہ میں پیش کروں گا، آپ حضرات پھر ان پہ غور کریں کہ تائید ہے یا ترمیم ہے یا اضافہ ہے۔ تو بہرحال سید جواد نقوی صاحب کا حکم ہی سمجھیں، کیونکہ مجھے تو اس مہینے میں فرصت نہیں تھی، لیکن جب انہوں نے زیادہ دباؤ ڈالا اور حکم دیا تو پھر اس لیے حاضر خدمت ہوا۔ اب جب میں آپ حضرات سے اجازت لوں گا تو میں اسلام آباد جاؤں گا، کل کا اجلاس ہے وہاں، پرسوں انشاءاللہ میں پھر کوئٹہ جاؤں گا، وہاں پہ میں نے تاریخیں دی ہیں۔ اللہ سید جواد نقوی اور اس کے معاونین اور اس کے کارندوں کے ان مسائل کو اور آپ سب حضرات کی اس شرکت کو اللہ قبول فرمائے اور امت کے فلاح کا ذریعہ گردانے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔